من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی عید مبارک ہو، تو جو بھی کہے کہ مردوں کی عید ہے آپ اس سے کہیے کہ زندہ امام کی عید مبارک ہو، اس لیے کہ مردہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ شیعہ قوم کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے وہاں کوئی بھی دنیا سے جانے والا مردہ، ہم تو زندگی کے قائل ہیں، اس کے معنی ہیں کہ جن کے وہاں موت مردہ ہونے کا تصور ہے وہ مردوں کی عید منا رہے ہیں، ہم اپنے آخری امام کی شب عید منا رہے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کی شب اس امام کے عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق دی کہ جن کی وجہ سے ہمارا عقیدہ مکمل ہوا، اور جب ہم نے 12واں کہا تو پتہ چلا کہ یہ 11 کو بھی مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو گئی۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، ہم کہتے ہیں کہ 255 ہجری قمری جمعے کا دن تھا، مولا کی اسی سامرہ میں 15 شعبان المعظم کو ولادت ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اور اسی لیے میں اپنے جوانوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ آج کی شب جب مبارکباد دیجئے تو اس میں لفظ ظہور نہ لکھ دیجئے گا۔ نہیں پتہ آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ 13 رجب امام علی کا ظہور نہیں، بھئی ظہور نہیں ہے۔ 15 ماہ رمضان المبارک امام حسن کا ظہور نہیں ہے، ہم ہمیشہ کہتے رہے، اور حتیٰ یہ کہ آج کی شب بھی بعض لوگ کہتے ہیں آخری امام کا ظہور مبارک۔ کب ظہور ہوا بھائی؟ یہ عجیب، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم وہ عقیدہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے۔ وہ ولادت کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں انکار، ہم تو اصرار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج شب کی دعا میں دیکھیے مولود لفظ آیا ہے۔ پروردگار آج کی رات جس مولود کو، جس کی ولادت ہوئی، اس کے حق کا واسطہ ہماری دعا کو آج کی شب کی دعا میں ہے۔ تو لفظ ولادت کو بڑی اہمیت دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں ولادت ہوئی۔ اصرار کیوں ہے؟ اصرار ہمارا اسی بات پر ہے کہ 12ویں کو ماننا ضروری ہے ولادت کے ساتھ۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ کہہ دینا نہیں 12واں آئے گا، نہیں، 12ویں کا ولادت کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں مصر ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی؟ میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ وہ اصرار کہ ولادت نہیں ہوئی، اور ہمارا اصرار کہ ولادت ہوئی، نہ ہم پیچھے ہٹنے پہ تیار ہیں، اور نہ وہ نہیں، وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم کہتے ہیں ہم بھی نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں مان لیتے؟ مشکل کیا ہے؟ آخر انہوں نے رسول اللہ کی ولادت مانی یا نہیں مانی؟ آخر انہوں نے اپنے والوں کو مانا کہ نہیں پیدا ہوئے، لیکن آخری امام کو کیوں نہیں مانتے؟ وجہ صرف ایک ہے،
اگر توجہ سے سننا ہے تو صلوات بھیج دیجئے. بس ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر 12ویں کی ولادت کو مان لیا تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ 12ویں جس کے گھر میں پیدا ہوئے وہ 11ویں امام تھے، اور اگر 11ویں کو مان لیا تو ماننا ہوگا کہ 11ویں جس کے بیٹے تھے وہ 10ویں تھے، 10ویں کو مانا تو 9ویں کو ماننا ہوگا، 9ویں کو مانا تو 8ویں کو، 8ویں کو مانا تو 7ویں کو، 7ویں کو مانا تو 6ٹھے کو، 6ٹھے کو مانا تو 5ویں کو، 5ویں کو مانا تو 4تھے کو، 4تھے کو مانا تو تیسرے امام حسین کو ماننا ہوگا، اور پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ امام حسین جس کے بیٹے ہیں وہ امیر المؤمنین علی ہیں. اب آپ سمجھے یہ 12ویں کا انکار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ 12ویں کا انکار نہیں، علی کی ولایت کا انکار ہو رہا ہے. علی مل جل کے صلوات بھی بھیجیے آپ حضرات. اور اس پر اصرار ہے ہمارا کہ ولادت ہوئی ہے، ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیے گا، اور اس لفظ ولادت پہ زور دے کر کہیے کہ ولادت ہوئی ہے، اس لیے کہ آخری امام کا عقیدہ ہمیں پہلے امام تک پہنچاتا ہے، بیچ میں ہم رکتے نہیں ہیں. اور اسی لیے ابھی انتقال ہوا ہے، لہٰذا بڑے سنبھال کے لفظیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایک مولوی صاحب کا، ان کے وہ مولوی تو نہیں ہوتا، پرچارک ہوتا ہے، ان کے ایک پرچارک کی ملاقات ہوئی آیت اللہ ڈاکٹر سندرالوی سے. یہ امریکہ میں اس وقت ہیں، بڑے عمدہ عالم ہیں، آیت اللہ ہیں. ان سے ملاقات یہیں بظاہر شاید عراق میں کہیں پر ہو گئی تھی. انہوں نے ان سے کہا، یا شاید خود وہیں امریکہ میں ملاقات ہوئی تھی، چونکہ ان کے پرچارک نمائندے تھے، آپ سمجھ گئے. میں جب آگے بڑھوں گا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے میں کس کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے ان سے کہا، آیت اللہ سندرالوی سے، ہمارے عالم سے، انہوں نے کہا، اتفاق سے آپ کے محلے میں بھی اس نظریے والے ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ امام غائب کو مانتے ہیں، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، آپ امام غائب کو مانتے ہیں. اچھا یہ بالکل فیکٹ ہے. دیکھیے دنیا میں جو قانون ہے اس کے مطابق جو سامنے ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچائے گا، جو سامنے نہیں ہے. مثلا آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو مثلا پانی کی صورت ہے آپ اٹھا کے دے دیں گے، لیکن ایک آدمی جو یہاں پر نہیں ہے وہ تو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا. انہوں نے کہا، پرچارک صاحب نے ہمارے آیت اللہ سے، کہ آپ غائب کو مانتے ہیں، ہم حاضر کو مانتے ہیں، حاضر کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ بھی آ جائیے، ہمارے حاضر کو مان لیجئے، جن کے 50ویں ابھی بنے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا، جن کے 50ویں صاحب جو ہیں امام حاضر بنے. توجہ فرمائی آپ نے. ایک بات اور کہتا چلو بیچ میں روک کر، ہم میں اور بقیہ میں یہی فرق ہے. 6ٹھے امام کے دور میں ہمیں پتا تھا کہ 7واں کون ہوگا، 8ویں امام کے دور میں ہمیں پتا تھا کہ 9واں امام کون ہے. غور فرما رہے ہیں؟ بقیہ کے وہاں تو انتقال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جانشین ہے، اور کبھی کبھی تو کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جانشین کون ہے. ہمارے وہاں نہیں ہو سکتا، ہمارے وہاں کورٹ نہیں بتائے گا، اللہ معین کرے گا. توجہ فرمائیے. اب بات کہاں تک پہنچی تھی؟ آیت اللہ سندرالوی سے کہا کہ آپ امام حاضر کو نہیں مانتے، امام غائب کو مانتے ہیں، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، حاضر کو مانیے زیادہ فائدہ ہے. آیت اللہ سندرالوی نے کہا کہ تمہارا حاضر اتنا کمزور ہے کہ اسے اپنے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، لیکن ہم جس امام غائب کو مانتے ہیں وہ اگر مشرق میں بھی ہوتے ہیں تو انہیں مغرب کی خبر ہوتی ہے. بلکہ ایک جملہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، آپ دنیا میں کوئی ایسا امام نہیں لا سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسا امام نہیں ہے. ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ رہتے زمین پر ہیں، دنیا کی ساری خبریں آسمان کی جانتے ہیں. ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم جس امام کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی اگر کوئی چاہنے والا ہے اس کی مشکل کو آسان کرتی ہیں. اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کی شب
یہ آج کی شب براعت ہے. براعت یعنی نجات کی رات. ایک بات اور تاکیداً کہتا چلوں میں اپنے ان جوانوں سے، بزرگان واقف ہیں، آج کی شب 3 وجہوں سے دعائے کمیل پڑھیے گا. ایک وجہ آج کی رات دعائے کمیل پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. شب نیمہ شعبان یعنی آج کی رات دعائے کمیل پڑھنے کی تاکید ہے ایک. دوسری وجہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کی تاکید ہے، آج شب جمعہ بھی ہے. تیسری وجہ آج ہی کی رات تھی جب امیر المؤمنین نے جناب کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی. یہ 3 وجہیں ہیں. آج دعائے کمیل ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک کام اور آج کی شب کریں گے. وہ کام کیا ہے؟ انبیاء سے مصافحہ کریں گے. آپ متوجہ ہیں کچھ؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں، ایک آدمی کو دوسرے مومن سے مصافحہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آدھا منٹ لگے گا تقریباً. اگر اچھے سے مصافحہ کریں آدھا منٹ لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر 10 آدمی ہیں تو کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ ہے. 100 آدمی ہیں تو 50 منٹ. اگر 1000 ہیں تو 500 منٹ لگے گا. اگر 1,00,000 سے ہاتھ ملانا ہو تو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ابھی مغل مسجد کی محفل سے پہلے اس کو کاؤنٹ کیا تو دیکھا 8.5 گھنٹے بنتے ہیں. 1,00,000 سے مصافحہ کریں تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 8.5. تو ابھی تو 8.5 گھنٹے کا وقت بچا بھی نہیں. اب تو صبح میں ابھی تو دعائیں پڑھنی، عبادتیں کرنی ہیں. آپ محسوس کریں آج کی رات جو کام محال ہے، آپ 1,00,000 سے مصافحہ آج کی رات نہیں کر سکتے. ہاتھ خراب ہو جائیں گے. آپ کر پائیں گے مصافحہ؟ نہیں ہو پائے گا، تھک جائیں گے. جو کام محال ہے وہ کام ایک عمل کی بنا پہ خدا آپ کے لیے اس کا ثواب لکھ دیتا ہے. 1,24,000 انبیاء سے مصافحے کا ثواب اللہ اسے دیتا ہے جو آج کی رات سرکار سید الشہداء کی زیارت پڑھ لیتا ہے. جو کام محال ہے، امپاسبل ہے، وہ امام حسین کی زیارت اس کو پاسبل بنا دیتی ہے. اچھی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کیوں اللہ نے امام حسین کی زیارت کا ثواب انبیاء سے مصافحہ قرار دیا. اور بھی ہو سکتا تھا، مثلا یہ کہا جا سکتا تھا کہ امام حسین کی زیارت پڑھ لو تو میں سارے مومنین سے مصافحہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، روایت نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ 1,25,000 انبیاء سے مصافحے کا ثواب ایک آقا کی زیارت. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے. آؤ امام حسین کی عظمت کو پہچانو. ایک امام حسین کی قربانی ہے کہ جنہوں نے 1,25,000 انبیاء کی نام کی آبرو بچائی ہے. 1,25,000 انبیاء کا نام بچا ہے تو امام حسین کی بنا پہ. آؤ امام حسین کی اور اسی لیے ایک خاص رشتہ آج کی شب کا آخری امام اور امام حسین کا ہے. امام حسین نے جس کربلا کو میدان کربلا میں برپا کیا تھا وہ کربلا مکمل ہوگی آخری امام کے ظہور کے بعد. اور پھر یہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا. وہ آنے والا آئے گا. لیکن ایک سوال، آخری امام کے انتظار کے سلسلے میں دنیا امام کا انتظار کر رہی ہے. کون کون انتظار کر رہا ہے امام کا؟ ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ایک اور شخصیت ہیں کہ جو آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، صرف انتظار. وہ کون ہے؟ چوتھے آسمان پر جناب عیسیٰ. ان کا کام ہے انتظار کرنا. عجیب ہے، بقیہ لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کا نبی انتظار کر رہا ہے تو اعتراض نہیں ہو رہا ہے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں. کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کس لیے؟ اس لیے تاکہ آخری امام آئیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ روایت اب سنیے صحیح بخاری کی. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ کیف انتم اذ نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم.
یہی روایت ہے. اس وقت کیا ہوگا کہ جب جناب مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ زمین پر آئیں گے اور نماز کے موقع پر وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. امامکم منکم، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام میری امت میں تم میں سے ہوگا. اچھا آپ بتائیے، اگر آج جناب عیسیٰ آ جائیں زمین پہ، ہم میں سے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے انہیں؟ نوشاد بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ سورہ دہر بہت اچھا پڑھا آپ نے، آپ نماز بھی پڑھا دیجئے. نہیں، کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اچھا بتائیے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اس لیے کہ جو جناب عیسیٰ کو نماز پڑھائے وہ جناب عیسیٰ سے افضل ہونا چاہیے، ان کے لیول کا نہیں، ان سے افضل ہونا چاہیے. ہے کوئی دنیا میں اس وقت وہ جو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی قرات کے ساتھ حرمین شریفین میں نماز پڑھاتے ہیں، ہمت ہے پڑھا سکیں؟ ہے ہمت؟ اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی قرات ہے. اچھی قرات ہونے سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اچھا عقیدہ ہونے سے نماز صحیح ہوتی ہے نہیں؟ بہت اچھی قرات ہوا کرے تب ہے نماز صحیح کہ جب عقیدہ ولایت کا موجود ہو. وہ تو نماز نہیں کون پڑھائے گا آج بتائیے آپ؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں میں، چونکہ روایت ان کے وہاں بھی ہے، ان کے وہاں کوئی نہیں پڑھا سکتا. کوئی ایسا ہو کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے سے بہتر ہو تو نماز پڑھائے. اور جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، صرف امت ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا. جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہیں تو کوئی ایسا ڈھونڈ کر لاؤ جو جناب عیسیٰ جیسی کوالٹی رکھتا ہو. بس ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کا پوری توجہ سنیے گا. جناب عیسیٰ کو نماز پڑھانے والے کے لیے کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی کوالٹی یہ تو ہونی چاہیے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے. ڈھونڈ کے لائیے، اس امت میں ہے کوئی جو مردے کو زندہ کر سکے؟ اور شاید یہی وجہ ہے، یہ برادران ماشاءاللہ سے اس دنیا میں کافی محنت خدمت زحمت اٹھاتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت کے آنے کے بعد رجعت ہوگی. اور رجعت خود سے نہیں ہوگی، حضرت کے وجود کی برکت سے ہوگی. دشمن بھی آئیں گے، چاہنے والے بھی آئیں گے. یہ رجعت اسی لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں عیسیٰ کا امام ہوں. اب آپ نے محسوس فرمایا یہ جو آج ہمارے پڑوسی ملک میں بڑی داغ بحث ہوئی ابھی کچھ دنوں پہلے اور ابھی بھی ہو رہی ہے کہ کیا امیر المؤمنین انبیاء سے افضل ہیں؟ یہ سنا تھا نہیں سنا تھا آپ نے؟ بڑی بحث، حتیٰ ہمارے بعض دوستان بھی گرفتار بھی ہو رہے تھے اس مسئلے میں. بڑا مسئلہ تھا، کیوں انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے؟ مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والوں کو دیکھا تو وہ تو جوتیوں کے لائق نہیں تھے، نبیوں سے کیا مقابلہ. تو اب نتیجے میں اپنے جیسوں کو دیکھا، اچھا نبی، اگر امیر المؤمنین کو دیکھ لیا ہوتا تو انبیاء کو بھول جاتے. امیر المؤمنین کے فضائل اگر سن لیے ہوتے تو بھی تعجب ہی نہیں ہوتا، اتنی فضیلتیں. میں یہی جملہ کہتا ہوں، جس امیر المؤمنین کا 12واں وارث اولو العزم نبی کو نماز پڑھائے. اب آپ انصاف سے بتائیں، جب 12واں اولو العزم کو نماز پڑھا رہا ہے تو سوچو پہلے کا کیا عالم ہوگا. صلوات بیت محمد و آل محمد. اللہ رب العزت نے اپنے اس آخری امام کو پردہ غیبت میں رکھا ہے کہ جن کے آنے کے بعد دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں غیبت میں رکھا؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مشہور اور بڑی کمپنیز جب اپنے اچھے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سپلائی کرتی ہیں تو کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ ان کی ڈپلیکیٹ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
اور اب سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اوریجنل کون ہے، اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کمپنی کچھ دن کے لیے مال روک لیتی ہے، اب بناؤ ڈپلیکیٹ۔ جب اصل نہیں ہے تو اس کی زیروکس نہیں نکلے گی، جب اصل نہیں ہے تو اس کی کاپی نہیں ہوگی، مال رک جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ نے امام بھیجے، لوگوں نے ڈپلیکیٹ خلیفہ بنائے۔ اللہ نے امامت کو غیبت میں رکھا، اب کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ کچھ غور فرمائے، جب تک 11ویں امام تھے ایک سے ایک نکل رہے تھے، زمین سے پیدا ہو رہے تھے، ایک سے ایک، کوئی ٹیڑھا، کوئی میڑھا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی چھوٹا، کوئی ناٹا، کوئی لمبا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اور ادھر امام کو غیبت میں بھیجا، اب اوریجنل ہے نہیں تو ڈپلیکیٹ بنے کیسے؟ اللہ نے حقیقی امام کو غیبت میں رکھا ہے، ناک رگڑ ڈالو گے لیکن اب ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے۔ اور اب جب تشریف لائیں گے تو اب موقع نہیں ملے گا کہ ڈپلیکیٹ بناؤ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں ایک صاحب کو خلیفہ کہا گیا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پہاڑ پہ جا کے غائب ہو گئے۔ دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ یہ عجیب رشتہ ہے، لفظ خلیفہ اور پہاڑ کا کچھ رشتہ ضرور ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آخری امام جب تشریف لائیں گے تو اس کائنات میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور میں اسی بات کو تاکیداً آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعاً آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنے وجود میں عدالت کو لے کے آئیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہم عادل ہوں، اپنی جگہ پہ عادل ہونا چاہیے۔ شوہر زوجہ پہ ظلم نہ ڈھا رہا ہو، باپ بیٹے پہ ظلم نہ ڈھا رہا ہو، استاد ٹیچر پہ ظلم نہ ڈھا، استاد شاگردوں پہ ظلم نہ ڈھا رہا ہو، پڑوسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آ رہا ہو۔ جب اتنی عدالت آ جائے تب مصلی پہ بیٹھ کے کہیے گا کہ مولا آ جائیے۔ میرے استاد کا جملہ ہے، زبان سے تو کہتے ہو کہ مولا آ جائیے، عمل سے بھی تو بلاؤ کبھی۔ مصلی پہ بیٹھے تھے، اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار اپنے آخری حجت کو بھیج دے، اور ادھر بازار پہنچے اور چیٹنگ شروع۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے وہاں کہا تھا مولا آ جائیے، بازار میں کہے مولا نہ آئیے گا۔ یہی تو ہوا نا، فائدہ نہیں ہوا نا۔ عمل سے بتائیے کہ واقعاً ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارا پورا وجود انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہماری آج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اب میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت کا جملہ ہے، اور واقعاً ہماری جانیں نچھاور ہو جائیں، نثار ہو جائیں۔ ہم لوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں، یاد رکھیے گا۔ ہم مائنورٹی میں نہیں، مائنورٹی ان مائنورٹی ہیں۔ کہیں بھی آپ چلے جائیے، مائنورٹی ان مائنورٹی ہیں۔ ہماری کوئی وقت اور حیثیت ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے لاڈلے نے وعدہ کیا ہے کہ انا غیر مہملین لمراعاتکم، ہم تمہاری حفاظت میں کمی نہیں کرتے، ولا ناسین لذکرکم۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اگلا فقرہ معمولاً ہم لوگ جلدی گزر جاتے ہیں، بڑا اہم ہے، اور ہم نے کبھی تمہیں بھلایا نہیں ہے۔ نوشاد بھائی پونا میں رہتے تھے، اتفاق سے اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بلڈنگ میں تھے، واپس آئے پونا سے، کہیں مولانا صاحب میں نے آپ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو ہر وقت یاد نہیں، حتیٰ شوہر کو زوجہ شوہر ہر وقت نہیں یاد رکھ سکتی، ماں بیٹے کو ہر وقت نہیں یاد رکھ سکتی، اس کی بھی زندگی ہے۔ لیکن اگر کہنے والے کی زبان پر عصمت کا پہرا ہو، اس کے معنی ہے کہ واقعاً انہوں نے بھلایا نہیں ہے۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور اس کی دلیل بھی پیش کر دی، لَوْلَا ذَلِكَ، اگر ہم نے بھلایا ہوتا، اگر ہم نے یاد نہ رکھا ہوتا، اگر ہم نے حفاظت نہ کی ہوتی تو لَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، یہ دشمن تمہیں اکھاڑ پھینکتے۔ میرے جملے پہ غور کیجئے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیاست نے ہمیں بچا لیا، ہم کہتے ہیں ہماری تعداد نے ہمیں بچا لیا، ہم کہتے ہیں ہمارے مال نے ہمیں بچا، نہیں، نہ ہمیں مال بچاتا ہے، نہ تعداد بچاتی ہے، نہ سیاست بچاتی ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو اس بنا پر
کہ کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ خود پہ ناز نہ کیجئے، امام پہ بھروسہ کیجئے۔ نہ جانے کتنے حالات سخت ہوئے، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، امام نے مدد فرمائی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ جس نے مدد کی تھی وہ کون تھا، اور پھر ہم اپنا کالر چوڑا کر کے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اگر ہم نے کسی جگہ کے اوپر اپنے کو سالم پایا ہے تو اپنے امام کی بارگاہ میں آئیے، شکر بجا لائیے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہی سید رضی، علامہ حلی نے پورا واقعہ لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں بچا ہے میرے پاس۔ سید رضی، البتہ یہ سید رضی وہ نہیں ہے جو سید مرتضیٰ کے بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے عالم ہیں، حلے کے بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، پڑھے لکھے ملا، واقعاً عالم تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے بغداد میں ان کو قید میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے جو ہدایت کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر چکا ہے، اس کے لیے بہت سخت تھا مسئلہ، زندان میں پڑے ہوئے۔ اچھا، کچھ کتابیں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اسی کتابوں میں ایک مصباح المتحجد ایک کتاب ہے کہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، مرحوم کفعمی کی کتاب ہے، بڑی اہم ہے۔ اچھا، بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، ہم سارے برادران جو یہاں پر موجود ہیں، آپ مغل مسجد کی نمائش جو کتابوں کی ہے ضرور جائیے گا اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نمائش میں 2 کتابیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ جن کو خود آخری امام نے حکم دے کے لکھوایا ہے۔ غیبہ نہیں ہے، کون کہہ رہا تھا غیبہ؟ کتاب الغیبہ نہیں ہے، مکیال المکارم اور کمال الدین و تمام النعمہ، یہ 2 کتابیں۔ الغیبہ للنعمانی یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو شیعوں کی طرف سے لکھی گئی ہے امام کے بارے میں۔ اور آپ کو ایک بات اور، کل میں نے تقریر میں کہا تھا، دہراؤں گا نہیں، البتہ جس کو سننا موجود ہے، سب سے پہلی کتاب جو آخری امام سے متعلق لکھی گئی ہے وہ ہم نے نہیں، برادران اہل سنت نے لکھی ہے۔ وہ بھی کب؟ 250 ہجری قمری میں۔ متوجہ ہوئے؟ یعنی آخری امام کی ولادت سے 5 سال پہلے لکھی گئی ہے، انہوں نے لکھی ہے کتاب۔ غیبت نعمانی بعد کی کتاب ہے، یہ غیبت کبریٰ کی پہلی کتاب ہے، ابتدائی دور کی کتاب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ 2 کتابیں موجود ہیں، جا کے کم از کم زیارت کیجئے ان کتابوں کی، بڑی اہمیت ہے، حضرت کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ حتیٰ نام مکیال المکارم حضرت نے خود کہا کہ یہ نام دو۔ میں اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ کل میں نے یہ بات مغل مسجد میں نمائش کے افتتاح میں کہی تھی، اور اس موقع کے اوپر بعد میں ہمارے بعض برادران نے ہم کو میسج کیا کہ بہت خوشی ہوئی، ہم کو زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ کوئی کتاب امام کے کہنے سے لکھی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا آپ بھی جائیے، زیارت ضرور کیجیے گا۔ آج کی شب ہمیں بائک لے کے روڈ پہ نہیں ٹہلنا ہے، ہمیں مسجدوں میں، عبادت خانوں میں جا کے بیٹھ کے عبادت کرنا ہے۔ آج کی رات روڈ کے لیے نہیں ہے، مسجدوں کے لیے ہے۔ آج کی رات اگر واقعاً آپ کو مسجد میں نہیں بیٹھنا ہے تو گھر میں بستر پہ چلے جائیے، سو جائیے، روڈ پہ نہ ٹہلیے گا، وہ بہتر ہے۔ عبادت کیجیے آج کی رات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، مرحوم سید رضی زندان میں ہیں، بس میں نے ختم کر دیا، زندان میں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ مشکلات کا ہجوم ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے ایک مرحلے پہ آ کے اللہ بندے کو آزماتا ہے، دیکھیں کتنا تمہارے دل میں عقیدہ پروردگار ہے، کتنا عقیدہ ولایت ہے۔ مشکلات کا ہجوم، سختیاں، پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن دل سے امام کو پکاریے، امام مدد کریں گے۔ سید رضی پریشان ہو کے آواز دی، میرے آقا، میرے مولا، میں تو آپ کی امامت کے دور میں ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ دروازہ آپ ہیں، آپ نے اگر دروازہ بند کر لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ سید رضی کے خواب میں آئے آقا مولا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے واقعہ پورا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اچھا، اگر سید رضی کے خواب میں آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا میں زندان میں قید میں ہوں، کیا کروں؟ مولا نے فرمایا کہ دعائے عبرات پڑھو۔ اچھا، یہ ہم اور آپ نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سوائے واٹس ایپ کے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا مذہب کے بارے میں۔
یہ تو سید رضی کتابوں میں ڈوبے رہتے تھے. مولا میں نے تو یہ دعا کہیں نہیں دیکھی. کہ کیوں نہیں مصباح متحجد پڑھتے؟ اچھا یہ وہ کتاب ہے مصباح متحجد کہ جس کو سید رضی نے نہ جانے کتنی بار پڑھا تھا. جیسے ہمارے درمیان مفاتیح الجنان یا ابھی آج کل ایپس موجود ہیں ڈیوائن پلس مثلا، ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں. کہا مولا اس میں تو دعا نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ صفحہ کھولو، فلاں صفحے پہ وہ دعا لکھی ہے. سید رضی بیدار ہوئے، اب جو کھولا دیکھا واقعی دعا اس میں موجود ہے. دعا پڑھی. اب سنیے آپ، جو بغداد میں اس وقت حاکم تھا اس کی زوجہ نے خواب دیکھا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوہر کے زندان میں میرا ایک بیٹا قید ہے، اگر تم نے میرے بیٹے کو قید سے آزاد نہ کیا تو تمہارا پورا گھر ویران ہو جائے گا. بیدار ہوئی، اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے کسی کو قید زندان میں رکھا ہے؟ کہا بہت سے ہیں. کہا نہیں بتاؤ کوئی شیعہ ہے؟ کہاں شیعہ ہے؟ بہت سے شیعہ ہیں. کہ ان میں کوئی سید بھی ہے؟ کہاں سید رضی ہے. کہ اس کو فوراً آزاد کرو. شوہر نے آزاد کیا. میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں بس اتنی سی بات، اور بات میں نے ختم کر دیا. توسل کیا تھا آخری امام سے، مدد کیا پہلے امام نے. یہ گھرانہ اسی انداز کا ہے، جس دروازے پہ آ جاؤ سارے دروازے کھل جاتے ہیں. آخری امام سے فریاد کرو تو پہلے امام مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے مرحوم مقدس اردبیلی کا واقعہ سنا ہے، وہ یاد ہوگا. آئے تھے امیر المؤمنین کے حرم میں، فرمایا میرا آخری وارث مسجد سہلہ میں موجود ہے، جاؤ اس سے مسئلہ پوچھو. اس کے معنی ہے پوتے کے پاس آؤ تو دادا کے پاس بھیجتے ہیں، دادا کے پاس جاؤ تو پوتے کے پاس بھیج دیتے ہیں. یہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا کریم گھرانہ ہے. بس آئیے آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. صدق دل سے آج دعا کیجئے گا. آج دعاؤں کی شب ہے، مناجات کی شب ہے، التماس کی شب ہے، شکر کی شب ہے. آئیے اللہ سے دعا کریں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے ولی، ہم سب کے وارث، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں آج کی شب شامل فرما. یہ دعا خلوص دل کے ساتھ آپ آمین کہیے، اس لیے کہ یہ دعا آپ سب کے لیے مفید ہے. دعا کیجئے پروردگار ہم سبھی کو آج کی شب ہمارے امام کی دعا میں شامل فرما. حضرت کی قلب نازنین کو ہم سبھی سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہم سبھی کو آج اپنے آقا کے خدمت گزاروں میں قرار فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں آج کی شب امام کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرما. جن کے گھروں میں اولاد ہے پروردگار امام کے صدقے میں انہیں نیک قرار فرما. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں پروردگار امام کے صدقے میں ان کی شادیوں کے اسباب فراہم فرما. پروردگار جو مرحوم ہو گئے ان سبھی کو امام کا مہمان قرار فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.